علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر ایمان فاطمہ۔ میں آئی ہوں میں تیرے قربان ایپیسوڈ نمبر 5 ریٹن بائی ایمان فاطمہ۔ تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیں۔ میں تیرے قربان قسط نمبر 5 ایمان فاطمہ۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی بنا اجازت کے ہمارے گھر میں داخل ہونے کی؟ بابا جانی غصے سے بولی۔ بیبس آئی تھنک یہ بابا جانی ہوں گے، ہے نا؟ اور یہ میرے خیال میں بڑے بابا، اس نے مسکرا کر کہا تو اورنگزیب کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ ایسے مت دیکھے بڑے لالا، آپ سے کل پہلی ملاقات ضرور تھی مگر آپ کی بہن سے میری پہلی ملاقات نہیں تھی۔ کافی دنوں سے مل رہے ہیں ہم۔ پیار کرتا ہوں آپ کی بہن سے، روز ان کے کالج جا کر ان کی منت سماجت کرتا ہوں کہ پلیز مجھ سے پیار کر لو، مگر یہ گھر والوں کے خوف سے حامی ہی نہیں بھرتی۔ وہ اطمینان سے بولا۔ کیا یہ لڑکا سچ بول رہا ہے؟ بڑے بابا نے خشک لہجے میں پوچھا تو وہ سر جھکا کر لب کاٹنے لگی۔ ہم کچھ پوچھ رہے ہیں، اس بار بڑے بابا نے دھاڑ کر پوچھا تو وہ پوری جان سے لرز گئی اور آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ پلیز میرے سامنے اسے مت ڈانٹے، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ تم ہمیں سکھاؤ گے کہ ہمیں اپنے پوتی سے کیسے بات کرنی ہے؟ بڑے بابا اس کی بات پر بڑک اٹھے۔ اس میں ایمل کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں ایمل کو پسند کرتا ہوں تو آپ مجھے ڈانٹ لیجیے۔ ایک بے قصور کو کیوں ڈانٹ کر آپ ناانصافی والا کام کر رہے ہیں؟ وہ ماتھے پہ بل ڈال کر بولا۔ دستگیر اورنگزیب، اس لڑکے کو ابھی اور اسی وقت گھر سے دھکے مار کر نکال دیجیے ورنہ ہم نہ جانے کیا کر بیٹھیں گے۔ بڑے بابا دھاڑ کر بولے۔ بزرگ صاحب، میں آپ سے بڑی تمیز سے رشتہ مانگنے آیا ہوں آپ کی پوتی کا، اور رشتہ بھی مانگنے نہیں آیا، صرف آپ سے اجازت لینے آیا ہوں کہ میں اپنے پیرنٹس کو بھیج سکتا ہوں کیا؟ مگر آپ تو ہتھے سے اکھڑتے جا رہے ہیں۔ وہ جس انداز میں بولا وہاں موجود سب لوگ ساکت رہ گئے۔ آپ کی اتنی تمیزداری بتا رہی ہے کہ آپ کس طرح کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے بابا نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ بڑے ہیں بزرگ صاحب اور مجھ سے زیادہ تجربہ کار، کہ اپنے چھوٹوں سے بات کی جائے تو وہ بھی تمیز سے بات کرتے ہیں۔ اتنے مذہبی آپ کو ہو کر آپ کو اتنا نہیں پتہ کہ گھر آئے مہمان سے کیسے بات کرتے ہیں۔ اخلاق کے بارے میں اسلام میں بڑا زور دیا گیا ہے۔ دوسری بات، میں یہاں کچھ غلط بات تو کرنے آیا نہیں تھا، ایک پراپر طریقے سے اپنا رشتہ لے کر آیا ہوں جس کی اجازت مجھے اسلام دیتا ہے، مگر آپ سب تو یوں ری ایکٹ کر رہے ہیں جیسے میں نے بہت بڑے گناہ کی بات کر دی ہو۔ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ دستگیر اورنگزیب، اس بدتمیز خود سر لڑکے کو یہاں سے نکالیے، بڑے بابا نے کہا۔ جائیے یہاں سے پلیز، اورنگزیب نے سرخ انگارہ آنکھیں اس پر گاڑتے ہوئے کہا۔ آپ کل مجھ سے مل چکے ہیں بڑے لالا، آپ میری عادات سے واقف ہیں تو انہیں سمجھائیے، اور میں آپ کی بہن کو بہت خوش رکھوں گا۔ میں یہاں کوئی تماشا لگانے نہیں آیا، آپ پلیز اس چیز کو سمجھیے۔ اجازت دیجیے مجھے کہ میں اپنے پیرنٹس کو لے کر آؤں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہمیں اگر رشتہ کرنا ہوگا تو بتا دیں گے آپ، پلیز اس وقت آپ یہاں سے جائیں، زمان خان نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا، وہ مسکرا کر بولا، ایک نگاہ اس دشمن جان پر ڈالی جو کہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی، اور پھر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اگلا سین۔ بڑے بابا سر جھکا کر نہ جانے کن خیالوں میں کھوئے تھے اور وہ آنسو بہاتی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہمیں جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا نا زمان خان؟ تم نے کہا تھا تمہاری بیٹی ایسا نہیں کرے گی، مگر دیکھو وہی کیا اس نے جو برسوں پہلے تمہاری بہن نے کیا تھا۔ اسی دن کے خوف سے میں رب کے حضور دعا مانگتا تھا کہ اللہ ہمیں اپنے بیٹی سے نہ نوازنا۔ یہ بیٹیاں جنہیں ہم رحمت سمجھتے ہیں جوان ہوتے ہی سب سے بڑی زحمت بن جاتی ہیں۔ اسی بیٹی کے پیدا ہونے پر تم نے پورے شہر میں مٹھائی بانٹی تھی، یہ دیکھو آج تمہاری عزت کو پورے شہر میں اچھال چکی ہے۔
ایک بدتمیز خود سر گنڈا ٹائپ لڑکا ہمارے اس جنت جیسے گھر میں بنا اجازت کے داخل ہوا، اور اس کی وجہ تمہاری بیٹی ہے۔ یہ برسوں پہلے ہماری بیٹی نے یہ کام کیا، آج تمہاری بیٹی نے۔ بڑا بابا کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا اور وہ تڑپ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بڑے بابا، میں نے آپ کا مان نہیں توڑا، وہ لڑکا خود میرے پیچھے پڑا تھا، میں اس سے بات بھی نہیں کرنا پسند کرتی تھی، وہ خود بہت بدتمیز ہے، آپ امیرہ سے پوچھ لیجئے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، ہم نے مان لیا آپ بے قصور تھی، مگر آپ کے گھر میں آپ کے باپ تھے، بھائی تھے، دادا تھے، تو اگر کوئی لڑکا آپ کو تنگ کر رہا تھا تو آپ نے چھپایا کیوں؟ اگر ہم میں سے کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی تو آپ تو اپنی ماں کو بتا دیتی۔ اگر آپ نے وقت پہ یہ سب بتا دیا ہوتا تو آج وہ لڑکا ہمارے گھر کبھی نہ آتا، مگر آپ نے چھپایا اور یہ ثابت کیا کہ آپ کو اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، صرف اپنی خواہشات، خوابوں کی پرواہ تھی۔ بڑے بابا گرج کر بولے تو اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ میں ایسی نہیں ہوں بڑے بابا، بس میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا آپ لوگ مجھ پہ اعتبار نہیں کریں گے، لیکن آپ کا اعتبار پانے کے لیے اور خاندان کی عزت کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اگر چاہیں تو آپ مجھے آزما لیجئے، مگر پلیز مجھ سے بدگمان مت ہوں۔ بڑے بابا، آپ کی ایمل نے آپ کا مان نہیں توڑا، وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑے روتے ہوئے بولی۔ بڑے بابا نے اسے گہری نگاہ سے دیکھا۔ اگر ہم اسی مہینے آپ کی شادی کسی اپنے پسند کے لڑکے سے کر دیں تو کیا اپنے ڈاکٹر بننے کا خواب بول کر یہ کریں گی آپ؟ بڑے بابا نے سرد لہجے میں پوچھا تو اس کا دل جیسے سکڑ گیا۔ اس نے ایک سائیڈ پہ آنسو بہاتی اپنی ماں کو دیکھا اور سر جھکا کر کھڑے باپ کو دیکھا تو فیصلہ ہو گیا۔ مجھے منظور ہے بڑے بابا، اسے اپنی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ زمان خان، عالمگیر خان کو فون کرو اور اسے کہو کہ برسوں پہلے پہلے بیٹا ہمارا داماد نہیں بن سکا، مگر اس کا بڑا پوتا تمہارا داماد بنے گا، اور اسی مہینے کے آخر میں بارات لے کر آ جائے۔ بڑے بابا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ لیکن بڑے بابا، وہ تو مجھ سے بھی بڑا ہے اور ہماری گڑیا سے بہت بڑا ہے، اور پھر طلاق یافتہ بھی، پھر اس کے بارے میں جو افواہیں اڑی تھی کہ وہ بیوی کو مارتا تھا۔ اورنگزیب نے بے چینی سے کہا۔ مرد کی عمر نہیں دیکھی جاتی اورنگزیب خان، رہا افواہیں اڑانا تو لوگ چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، اور زمان خان، تمہیں جو کہا گیا ہے وہ کرو، بڑے بابا نے کہا اور اپنی لاٹھی ٹیکتے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ وہ ساکت سی زمین پہ بیٹھی تھی، اسے لگا اس کے وجود سے روح کھینچ لی گئی ہے۔ واہبہ اور امینہ اسے تھام کر کمرے میں لائی۔ کچھ کھانا ہے تو لاؤں؟ واہبہ نے محبت سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اچھا چلو پھر آرام کرو، واہبہ نے کہا، اور پھر وہ دونوں باہر نکل گئی۔ وہ اپنے بیڈ پہ تکیے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اگلا سین۔ عبداللہ خان عرف بڑے بابا کو اللہ نے بیٹا زمان دیا تو انہوں نے ضلع بھر میں لڈو بانٹے۔ پھر جب اس سے 4 سال بعد بیوی دوبارہ سے پریگننٹ ہوئی تو وہ دن رات اللہ کے حضور بیٹی کی دعا مانگتے تھے، اور جب اللہ نے انہیں بیٹی دی تو انہوں نے 3 دن تک گھر کے باہر دیگیں پکوائیں اور غریبوں کو کھانا کھلایا۔ بیٹے سے زیادہ بیٹی سے محبت تھی۔ پھر جب یسریٰ 2 سال کی ہوئی تو زوجہ کی وفات ہو گئی۔ بیٹی سے پیار بڑھتا چلا گیا، اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا، ہر ایک کی سائش دی، مگر ایک دن وہ اپنے ایک لڑکے کو پسند کر بیٹھی۔ عبداللہ خان بھڑک اٹھے اور انہوں نے اپنے دوست عالمگیر خان کے چھوٹے بیٹے سے اس کا رشتہ طے کر دیا، مگر وہ اس لڑکے سے کورٹ میرج کر کے آ گئی۔ عبداللہ خان بھڑک اٹھے، مگر زمان خان نے مشکل ٹھنڈا کیا اور مصلحت کا تقاضا دیکھتے انہوں نے یسریٰ کو عاصم افندی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ پھر زمان خان اور اس کی بیوی بچوں کے ساتھ لاہور میں شفٹ ہو گئے۔ زمان خان کے 3 بیٹے تھے اور وہ اس چیز سے بہت مطمئن تھے، مگر جب چوتھی بار مرجان امید سے ہوئی تو وہ راتوں کو اٹھ کر بیٹی نہ ہونے کی دعا مانگتے تھے۔ پھر ان کی سب دعاؤں کے باوجود ان کے گھر پوتی ایمل آئی تو سب گھر والے خوش تھے سوائے ان کے۔ پھر ایمل جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی تو وہ خوبصورت ترین بنتی گئی، یسریٰ خان سے بھی بہت خوبصورت تھی۔ وہ اس کے حسن سے ڈرنے لگے
اور 12 سال کی عمر میں اسے حجاب اڑا دیا۔ وہ جس بچی جیسے جیسے بڑی ہوتی ان کے آس پاس رہنے کی کوشش کرتی، دل موم ہوتا تھا، مگر یسریٰ کی یاد ایسی آتی کہ دل پتھر بن جاتا۔ پھر آہستہ آہستہ بھروسہ آنے لگا اور زمان خان کے کہنے پر انہوں نے کچھ تذبذب کے بعد میڈیکل کالج میں جانے کی اجازت دے دی، مگر جو دل میں خوف تھا وہ حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ وہ گمسم سے باہر اندھیرے میں کچھ تلاش کر رہے تھے کہ زمان خان اندر داخل ہوئے۔ تمہیں ہم سے جو کہنا ہے ہم اچھے سے جانتے ہیں، مگر اس بار ہم تمہاری ایک نہیں سنیں گے، اور ایمل کا رشتہ عالمگیر کے گھرانے میں کر کے آج ہم نے اپنے برسوں کی خلش مٹا دی ہے۔ باقی اگر آپ ہمارے خلاف جانا چاہتے ہیں تو بتا دیجیے، ہم اپنا سامان پیک کر کے ایبٹ آباد چلے جائیں گے۔ وہ سرد لہجے میں بولے۔ وہ بھی بہت چھوٹی ہے بابا جانی، 18 سال کی بھی نہیں ہوئی وہ، اور عالمگیر کا پوتا 36-37 سال کا ہے۔ ہماری گڑیا پہ اتنا ظلم مت کیجیے، زمان خان روتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، پھر کل صبح میں اس گھر سے چلا جاتا ہوں، اور تمہیں جو کرنا ہے وہ کرنا، وہ کٹھور لہجے میں بولے تو زمان خان نے بے بسی سے آنکھیں میچتے تھکے تھکے قدموں سے باہر نکل گئے۔ اگلا سین، امیرہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کی بڑی بھابھی نے اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ انہیں اگنور کرتی صحن میں لگے واش بیسن کی طرف بڑھ گئی۔ واہ، آ گئی میڈم گھر؟ نہیں، ہمیشہ تم کام کا ٹائم گزار کر گھر کیوں آتی ہو؟ چھوٹی بھابھی نے تنک کر پوچھا۔ میرے بھائی تو اتنے اچھے نہیں ہیں کہ میری پڑھائی کا خرچہ اٹھا سکے، تو ٹیوشنز پڑھا کر اپنی فیس دیتی ہوں۔ اگر دیر سویر ہوگی تو میرا کیا قصور؟ میرے خرچے اٹھا لو، میں جلدی گھر آ جایا کروں گی، وہ تنک کر بولی۔ بڑی زبان ہے ویسے تیری، میرا بھائی تیرے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہے، مگر نہ بابا نہ، مجھے تو نہیں برباد کروانا اپنا میکا، چھوٹی بھابھی نے کہا۔ آپ کے سوکھے مریل بھائی میں سرخاب کے پڑ لگے ہیں جو میں اس سے شادی کروں گی؟ کیوں؟ تیرے لیے کوئی شہزادہ گلفام آئے گا؟ غرور تو ایسے ہے جیسے پتہ نہیں کہیں کی مہارانی ہے۔ بڑی بھابھی بھی میدان میں اتر آئی۔ میرے لیے کوئی شہزادہ گلفام آئے یا نہ آئے، مگر یہ کنفرم ہے کہ آپ کے بھائی سے شادی نہیں کرنی، چاہے دنیا کا آخری مرد ہی کیوں نہ ہو، وہ طنزیہ لہجے میں بولی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پھلکے اتار کر اس نے رکابی میں سالن ڈالا اور کمرے میں آ گئی جہاں سکینہ بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ ارے پتر کب آئی؟ مجھے بتا دیتی، میں روٹی بنا لیتی، وہ محبت سے بولی۔ ارے ماما، اتنا سا تو کام تھا، اگر آپ کی بہویں کر دیتی تو موت نہیں آ جانی تھی، مگر دل میں کینہ بڑھا ہے ان کے، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ چھوڑ نہ، وہ بیچاری سارا دن کھپتی ہیں، سکینہ نے آہستہ سے کہا۔ بہت اچھے سے جانتی ہوں کتنا کھپتی ہیں یہ دونوں بہنیں۔ خیر چھوڑو، کوئی نئی تازی بتاؤ، اس نے کہا۔ مرجان کا سچ فون آیا تھا، بہت رو رہی تھی بیچاری، کہہ رہی تھی کہ بابا نے ایمل کا رشتہ طے کر دیا ہے اور اسی مہینے شادی ہے اس کی، کالج بھی نہیں جائے گی اب وہ۔ سکینہ کی بات پہ وہ ساکت رہ گئی، اس کی سانسیں جیسے رک رک کر چلنے لگی۔ اس نے بمشکل 2-4 لقمے زہر مار کیے اور اٹھ کر باہر آ کر ایمل کا نمبر ملانے لگی، مگر نمبر آف تھا۔ یا اللہ، کیا کروں اب میں؟ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ پوری رات وہ سو نہیں سکی تھی۔ صبح فجر کے بعد ہی اس کے گھر پہنچ گئی اور بڑے بابا نے ایک سرد سی نگاہ اس پر ڈالی تو اس کا دل ڈوب سا گیا۔ وہ انہیں سلام کرتی جلدی سے ایمل کے روم میں آئی تو وہ گمسم سی جائے نماز پہ بیٹھی تھی۔ ایمی، اس نے پکارا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، وہ اس کی خالی خالی نگاہیں دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ من بھر کے قدموں کے ساتھ چلتی پاس آئی اور اس کے سامنے دوزانو بیٹھ گئی۔ ایمی، کیا ہوا؟ اس نے لرزتے لہجے میں پوچھا۔ سب برباد ہو گیا، وہ شخص میرے کردار کو مشکوک کر گیا میرا، مجھے اپنے کردار کو صاف کرنے کے لیے اپنے سب خواب جلا کر اپنے سے 22 سال بڑے آدمی سے شادی کے لیے حامی بننی پڑی۔ اس کی بات پر امیرہ کی آنکھیں غصے سے پھٹ گئی۔ ارے پاگل ہو گئے ہیں تمہارے گھر والے؟ تمہارا ساتھ دینے کی بجائے الٹا سزا دے رہے ہیں، وہ بھی ایسے گناہ کی جو کیا ہی نہیں تم نے، امیرہ تپ کر بولی۔ کاش امیرہ میں نے وقت چلتے ہی یہ بات سب کو بتائی ہوتی تو شاید یہ نہیں ہوتا، لیکن اب یہ ہوا ہے تو میرے غلط فیصلے سے ہوا ہے، اور اچھا ہے مجھے سزا مل رہی ہے،
یہی ڈیزرو کرتی ہوں، وہ نم لہجے میں بولی۔ امیرہ گمسم سی اسے دیکھ کر رہ گئی، مگر اس کے پاس اسے تسلی دینے کو الفاظ نہیں تھے۔ پھر وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی اور اس کے بعد وہ کالج کے لیے نکل گئی۔ اس نے معاوف دماغ کے ساتھ سب لیکچر اٹینڈ کیا، پھر وہ سر جھکائے اپنا کام کر رہی تھی کہ آلیار افندی اندر داخل ہوا۔ ہائے مس امیرہ، کدھر ہے آپ کی دوست؟ آج آئی نہیں کیا؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں پوچھنے لگا۔ اب وہ کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی شادی طے ہو گئی ہے۔ اس مہینے کے آخر میں وہ اس شہر سے بیاہ کر ایبٹ آباد چلی جائے گی، اور اس سب کی وجہ صرف آپ ہیں مسٹر افندی۔ اچھی خاصی وہ اپنی زندگی جی رہی تھی، مگر آپ کی وجہ سے اس کے خواب چل گئے۔ وہ چبا چبا کر بولی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنا رشتہ لے کر گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ مجھے جواب دیں گے، مگر انہوں نے اس کا کہیں اور رشتہ کر دیا، دھوکہ دیا ان سب نے مجھے۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیجے پھنکارا۔ انہوں نے آپ سے ایسی کوئی بات نہیں کی ہوگی، یہ صرف آپ کی خوش فہمی ہے کہ وہ آپ کو اپنانے والے تھے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، آپ کی وجہ سے اس کی زندگی میں مشکلات آئیں گی، اور دیکھیں میرا کہنا سچ ہو گیا۔ آپ کے جنون نے اس کی اچھی خاصی زندگی کی بینڈ بجا دی۔ میں نے اس سے پیار کیا ہے اور پراپر طریقے سے رشتہ لے کر گیا تھا، کوئی گناہ نہیں کیا تھا جو اتنی بڑی سزا سنا دی گئی ہمیں۔ مانتی ہوں کہ پیار کرنا گناہ نہیں ہوتا، مگر کسی کو ہراساں کرنا اور اس کی عزت نہ کرنا یہ گناہ ہوتا ہے۔ آپ نے اسے پچھلے دنوں کافی زیادہ ہراس کیا ہے۔ اگر وہ منع کر رہی تھی کہ آپ رشتہ لے کر نہ آئیں، مگر پھر بھی آپ لے کر چلے گئے، آپ کو ذرا بھی اس کی عزت کا خیال نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو اس کی باتوں اور اس کی سوچ کی رسپیکٹ کرتے۔ محبت سے پہلے عزت دینی ضروری ہوتی ہے مسٹر آلیار۔ جب عزت نہیں دے پائے تو پیار کرتا ہوں یہ دعویٰ بھی مت کریں۔ امیرہ نے اسے تڑق کر جواب دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اس کی عزت نہیں کرتا، میں اس کی فیملی کو بتا کر آیا تھا کہ اس کا قصور نہیں ہے، وہ لب کچلتے ہوئے بولا۔ مڈل کلاس گھرانے ہوتے ہیں جن کے لیے عزت بہت قیمتی ہوتی ہے۔ جب ان کے گھر کی عزت کے پیچھے آئیں گے تو اپنی عزت کو بچانے کا سوچیں گے، نہ کہ یہ کہ کون غلط کون صحیح۔ آپ خدا کا واسطہ اس کا پیچھا چھوڑ دیں۔ اگر محبت کرتے ہیں تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، مزید اس کی زندگی میں طوفان مت لائیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی تو وہ اٹھ کر بوجھل قدموں سے باہر نکل گیا۔ اگلا سین، آندھی طوفان کی طرح گاڑی اڑاتا جا رہا تھا، اور گاڑی ایمل کے گھر کے سامنے روکتے ہی وہ اترا اور ڈور بیل بجانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھولا تو ایمل کے بابا جان اسے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں دوبارہ آنے کی؟ وہ ہلکی آواز میں چیخے۔ پلیز انکل، مجھے بات کرنی ہے آپ سے، وہ التجائیہ لہجے میں بولا۔ ہمیں تم سے کوئی بات نہیں کرنی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ چیخ کر بولے۔ یہ غلط کر رہے ہیں آپ، میں بہت تمیز سے پیش آ رہا ہوں، اپنا اور اپنے خاندان کا تماشا مت بنائیں، وہ آہستہ آواز میں بولا۔ زمان خان نے غصے سے اسے دیکھا اور پھر اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ وہ اندر آیا تو زمان خان بازو سے پکڑ کر اسے صحن سے ہوتے لاؤنج میں لے آئے۔ وہ وہاں پہنچا تو گھر کے سب مرد بیٹھے تھے، اور ان میں بیٹھے شاہ زیب خان کو دیکھ کر چونکا، مگر کچھ بولا نہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اورنگ زیب خان اس پہ جھپٹے۔ پلیز لالا، میں یہاں تماشا کرنے نہیں آیا، بلکہ پوچھنے آیا ہوں کہ کل مجھ سے کہا گیا تمہیں جواب دیں گے، پھر ایمل کا رشتہ کیسے کر دیا کسی اور سے؟ پٹھان اپنے وعدوں سے پھرا نہیں کرتے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اور تم نے کیا، اور جو تم نے کیا اس کا کیا کرو گے؟ مجھے بھی دھوکہ دیا تم نے، اب تم پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ حشر نشر کر دوں گا، اورنگزیب خان نے پھنکار کر کہا۔ اوکے، میں چلا جاؤں گا اور پرومس کرتا ہوں کہ یہاں نہیں آؤں گا، لیکن پلیز آپ ایمل کی شادی اس طرح مت کریں، وہ بہت چھوٹی اور معصوم ہے، اس کے خوابوں اور معصومیت کو مجروح مت کریں۔ اپنی غلطی کے لیے آپ کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں، مگر پلیز اسے میرے کیے کی سزا مت دیں۔
وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہاتھ جوڑ گیا۔ وہاں موجود سب لوگ ساکت سے اسے دیکھیں گے۔ ہم تمہارے غلام نہیں کہ تمہاری سنیں گے، بھاڑ میں جاؤ تم، بڑے بابا بولے۔ زیادتی کر رہے ہیں آپ، میں یہ سب نہیں ہونے دوں گا، وہ تڑپ کر بولا۔ اورنگزیب کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ پڑا۔ وہ ساکت ہو گیا۔ اب نکلو یہاں سے ورنہ میں دھکے مار کر نکالوں گا، دستگیر نے کہا۔ شاہ زیب لب بینچے بس چپ چاپ بیٹھا تھا اور وہ سب کی سن رہا تھا۔ صرف ایک بار پھر سوچ لیں، یہ نہ ہو کہ آپ کی زندگی میں پچھتاوا رہ جائے، وہ لب بینچی بولا۔ دھمکا رہے ہو تم ہمیں؟ اورنگزیب نے اسے دھکا دے کر کہا تو وہ مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ ضبط کرنے لگا۔ آؤٹ! دستگیر نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھا وہ بس اڑا جا رہا تھا۔ دل کا درد بڑھ گیا تھا اور آنکھوں کے آگے دھند آ رہی تھی جسے وہ آستین سے صاف کر رہا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ واہبہ اور آمینہ نے اسے تیار کیا اور باہر لے آئیں جہاں عالمگیر خان اپنی بہو بیٹے سمیت بیٹھے تھے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری ہماری ہونے والی بہو، ہمارے بیٹے رباب خان کے تو نصیب کھل گئے، وہ عورت مسکرا کر بولی۔ وہ گمسم سی اپنے ہاتھ گود میں دھرے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس عورت نے اپنے بھاری کنگن اتار کر اس کے ہاتھوں میں پکڑائے اور عالمگیر خان نے 5,000 5,000 کے نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ ویسے عبداللہ خان اتنی جلدی شادی کا کیوں سوچا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کچھ نہیں عالمگیر، کچھ ٹھیک نہیں۔ ایک گٹیا آدمی ہماری بچی کے پیچھے گھر تک آ گیا تھا تو ہمیں یہ سوچنا پڑا، کہیں اس بار بھی یسریٰ والا معاملہ نہ ہو جائے۔ اس بار ہمیں بے عزت مت کرنا، عالمگیر نے جتاتے لہجے میں کہا تو وہ سر جھکا کر اپنے آنسو پینے لگی۔ میری پوتی اس ناجہار جیسی نہیں ہے، وہ بہت اچھی اور نیک بچی ہے، ہمارا مان ہے۔ بڑے بابا کی بات پر اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور ان کے مان پہ جیسے وہ قربان ہو گئی۔ اسے لگا آج اسے ہفت اقلیم کی دولت مل گئی۔ سارا غم جاتا رہا اور دل مطمئن ہو گیا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، باقی تو جانتا ہے تیری عزت میری عزت ہے، عالمگیر نے کہا۔ واہبہ بہو، ایمل بیٹی کو کمرے میں لے جائیں تاکہ ہم ساری باتیں طے کر لیں، بڑے بابا نے کہا۔ پھر وہ کمرے میں آئی تو امیرہ کا فون آ رہا تھا۔ کیسی ہو تم؟ امیرہ نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، جانتی ہو امیرہ، آج بڑے بابا نے کہا کہ انہیں مجھ پہ مان ہے، میرا ہر غم مٹ گیا آج، وہ نم لہجے میں بولی۔ تم سچ میں مان ہو اس گھر کا، ورنہ میں تیری جگہ ہوتی تو شاید کبھی ایسا نہ کر پا سکتی۔ یہ بڑے حوصلوں سے ہوتا ہے اور تجھ جیسی بیٹیاں واقعی رحمت ہوتی ہے جو اپنے گھر والوں پہ خود کو قربان کر دیتی ہیں، امیرہ نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ اچھا چل میں ذرا کپڑے چینج کر لوں، اس نے کہا اور کال کاٹ دی۔ پھر 2-3 دن میں اس کی شادی کے کپڑوں کی شاپنگ پوری ہو چکی تھی۔ بھابیاں زور و شور سے لگی تھی۔ کل اس کا نکاح تھا اور 1 ہفتے بعد رخصتی تھی۔ وہ شام کو اورنگزیب کے ساتھ پارلر چلی گئی اور رات کو اورنگزیب اسے پک کرنے آیا اور وہ لوگ جب مین روڈ پر پہنچے تو اچانک اورنگزیب نے گاڑی کو زور سے بریک لگایا۔ کیا ہوا بڑے لالا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ پھر اس نے سامنے دیکھا تو 3 گاڑیاں رکی تھی اور ایک سے عالیہ رفندی کو نکل کر باہر آتا دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا اور اس کے ساتھ 10 گن مین تھے۔ وہ متوحش انداز میں اورنگزیب کو دیکھنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے اور کل انشاءاللہ تعالی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی۔ تو اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے۔
اب اس کے ساتھ ہی ایمان فاطمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔